کرزابو آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے بارائے آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے نسل محبوب خدا کن بابو گردن اسلام پر کرزا ابو طالب مسجد کوفہ ہو انور یا ہو کر بولا مسجد کوفہ ہو انور یا ہو کر بولا خنجر ہر جگہ سجدہ گردن اسلام پر جاؤ لکھا فاطمہ سورہ نے بتایا جاؤ لکھا فاطمہ سورہ نے بتایا شہر سے خط نشائے اکبر پہ سنایا جاؤ لکھا فاطمہ صغریٰ نے بتایا گلشن چاہا زخم مگر رضا شاباس کا دریا سے اٹھایا لاؤ شاباس کا دریا سے اٹھایا لکھا فاطمہ صغریٰ نے بتایا اور جب تلک آنا گئے سارے شرابے دربار میں لایا سونی زہرا کو دربار میں لایا کیا لکھا فاطمہ سبھی کو تو بولے سجا میرے باپ
تو پانی بھی پلایا نہ گیا اور ایک شبیر کی بیٹی کے سوا دنیا میں کسی معصوم کو نہ کے سے گرایا کسی معصوم کو نہ کے سے گرایا کیا لکھا فاطمہ صغریٰ نے بتایا اور بھیڑ اس جاتی ہنستے ہوئے لوگوں کی وہاں سر بے بازار میں آدھے سے اٹھایا نہ سر بے بازار میں آدھے سے اٹھایا نہ گیا کیا لکھا فاطمہ صغریٰ نے بتایا اور باپ کا جو ملا سوئل پتہ رما سے بھیبار سکینہ کو جگایا موت سے بھی والے سکینہ کو جگایا جاؤ لکھا فاطمہ صغریٰ نے بتایا اور میرے سجاد شہد سیالیہ سرکار چہرہ جلتے ہوئے رہتے سے چھپایا فاطمہ کربلا سے جب حسین کا بلا لوٹا ہوا غالباں سے ماتمی ہوتا مدینے کو چلا دیکھ کر غور غریبا اہل بیت مصطفیٰ فاتحہ پڑھ کر لگے
زینب زمین کربلا باشو روشن نہ چلے سو کر اپنا تجھے آئے حسین کربلا پہنچے جو سر شہیدوں کے بازار شام میں سر ننگے لبے گئے ازدان میں کہتے ہوئے یہ پھرتے تھے آدھا تمام میں یہ شکست نصیب امام میں پمان کر دیا بھوگ بطول کو لائے ہیں توڑ توڑ کے ایک ایک پھول کو لائے ہیں توڑ توڑ کے ایک پھول لگا یزید نے اصغر پہ کی نگاہ پوچھا یہ شیر سے کہ یہ کس چرخ کا ہے ماں بولا لیکن سب میں یہ چھوٹا ہے میں لگا گئے سر کے جو دینا کیا نئے سر کے جو دینا کیا کیا خدا گواہ سر کے جو دینا کیا کیا خدا گواہ جب ہو گئے شہید حسین اس کو گاڑ کے کاٹا ہے سر کاٹا ہے سر ایسے کا لہد کو اکھاڑ کے کاٹا ہے سر سے کا لہد کو اکھاڑ کے مولا کے سنگ دل تھا یزید زبوں سے کہنے لگا وہ شمر سے یوں ہم چشم تر تجھ کو نہ اس کے حال پہ رحم آیا کچھ مگر میرا تو صرف دیکھ کے ہلنے میرا تو صرف دیکھ کے ہلنے لگا جگر میرا تو صرف دیکھ کے ہلنے لگا لڑنا جناب شاہ خدا سے ضرور تھا استفل پہ زباں کا بھلا کیا قصور استفل پہ زباں کا بھلا کیا قصور تھا استفل پہ زباں کا بھلا کیا قصور تھا کملا گیا دھوپ میں شاید یہ نازنین مثل زہی وہ چہرے پہ ہیں جھریاں پڑی کیا ماں کا دودھ عرصے سے رسنے پیا نہیں چلا اٹھے سکینہ کے پانی ملا نہیں چلا اٹھے سکینہ
کے پانے ملا نہیں ڈوب جا تمام دیکھے شہر کربلائی کو رما راہتے حرمالا نے میرے رما راہتے حرمالا نے میرے بھائی کو مارا تیر حرمالا نے میرے بھائی کو یقین کیجئے مسلمان ہے تو اگر جب پانی نہیں ملا ہے گئے 3 دن گزر آمان گئے بساتے اس در جائے رشان کلام کیے میرے امو کے نہر پر شان قلم کیے میرے امو کے نہر پر در پر دیا جو شاہ مدینہ کے سامنے کاٹا سرے حسین سکینہ کے سامنے پہنچے جو سر شہیدوں کے بچے خالی فرائض انداز دے رہے تھے ہمارے ذکی حیدر مظفر نگر 24 سالات سے ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں نہ کہو کم میں بنا کون بسی یاد نہیں نہ کہو کم میں بنا کون بسی یاد نہیں اور کون ایسا ہے جسے نام علی یاد نہیں نہ کہو کم میں بنا کون بسی یاد نہیں اور کون ایسا ہے جسے نام علی یاد نہیں اور اہل بیت نبی بھی سے نہیں واقف دنیا جس سے قرآن کی زینت ہے وہی یاد نہیں جس سے قرآن کی زینت ہے وہی یاد نہیں اور مان لو حیدر کرار کو مولائے غدیر مان لو حیدر کرار کو مولائے غدیر کیا تمہیں حکم خدا قول نبی یاد نہیں کہ زمین باقی ہے آسمان باقی ہے زمین باقی ہے آسمان باقی ہے اور علی کے دم سے سارا جہان باقی ہے زمین باقی ہے آسمان باقی ہے علی کے دم سے یہ سارا جہان باقی ہے اور ابھی بھی پردہ غیبت میں ابو طالب تیرے قیام کا ایک نوجوان باقی ہے سبحان اللہ اور اسی کے ساتھ میں اپنے مولانا غلام علی صاحب سندر نگری جماعت جماعت سے درخواست کرتا محمد و آل محمد فاتحة
الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام تحية والإكرام محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. امید طبیعت ایسے ہی ہے سینہ پوری طریقے سے بھرا ہوا ہے آواز بہت مشکل ہو رہی ہے مولا کا وقت کرم ہے ہو جائے اور آج تھوڑی سی محنت آپ لوگوں کو کرنا پڑے گی میرے ساتھ آج میری آواز طویل بھی ہے آپ کی آواز بلند ہونا چاہیے یہ ہوگا بہت ہی ذکی بھائی بہت ہی مشہور معروف حدیث ہے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں انی تارکن فیکم الثقلین دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ایک اللہ کی کتاب دوسرے میرے اہل بیت یہ اللہ کے نبی نے دو چیزیں چھوڑی تمید البشریٰ کہتے ہوئے بس سیدھی ڈائریکٹ بات کروں آپ سے کیا نبی نے دو ہی چیزیں چھوڑی تھی بھائی نبی نے دو چیزیں چھوڑی تھی حدیث ہے نبی کی کوئی شک بھی نہیں ہے جو شک کرے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا نبی نے دو چیزیں چھوڑی جبکہ تاریخ میں ملتا ہے نبی نے پورا مدینہ چھوڑا مکہ چھوڑا اپنی بیویوں کو چھوڑا ازدواج کو چھوڑا کہہ دیتے نبی کہ میں اپنی بیویوں کو چھوڑے جا رہا ہوں ان کی حفاظت کرنا اپنے اصحاب کو چھوڑے جا رہا ہوں ان کی حفاظت کرنا کچھ کہا ایسا جبکہ نبی نے اصحاب بھی چھوڑے اپنے ازدواج بھی چھوڑی ہے مکہ مدینہ سب کو چھوڑ دیا نبی نے اور نبی نے کہا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تو کیا نبی کی حدیثوں کو شک نہیں ہے تو پھر سمجھ میں کیسے آئے تو اسے یوں مثال سے سمجھا جائے جیسے کہ میں ابھی یہیں پہ آیا مسجد پڑھ کے جانے لگوں تو میں یہ کہوں کہ حسین بھائی یا نذیر بھائی میں جا رہا ہوں یہ چادر آپ کے حوالے ہے اس کی حفاظت کیجیے گا سکندر بھائی یہ ممبر چھوڑنے جا رہا ہوں اس کی حفاظت کیجیے گا یہ مائک چھوڑے جا رہا ہوں اس کی حفاظت کیجیے گا یہ زری چھوڑے جا رہا ہوں اس کی دیکھ بھال کیجیے گا یہ علم چھوڑے جا رہا ہوں اس کی حفاظت کیجیے گا اتنی دیر میں کتنا غصہ آیا ہوگا آپ کو مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں سکندر بھائی کے سامنے تری آئی ہے ان کے سامنے ممبر بنا ہے کیسے کیسے ممبر بنوایا ہے آج مولوی صاحب آگے کہہ رہے ہیں ممبر چھوڑے جا رہا ہوں مولوی صاحب آپ یہ لے کے کب آئے تھے چھوڑے جا رہے ہو آپ یہ لے کے کب آئے تھے چھوڑے جا رہے ہو
تو پھر کیا کہوں کہ مولوی صاحب آپ کو کہنا اگر ہے چھوڑ کے جانا ہے تو یہ کہیے یہ رومال چھوڑے جا رہا ہوں, یہ انگوٹھی چھوڑے جا رہا ہوں, یہ ٹوپی چھوڑے جا رہا ہوں, یہ ردا چھوڑے جا رہا ہوں. کیا مطلب کہ جو چیز انسان لے کے آتا ہے وہی چھوڑ کے جاتا ہے, جو چیز لے کے آتا ہے وہی چھوڑ کے جاتا ہے. تو نبی دو ہی چیزیں لے کے آئے بھی تھے, 16 رجب کو خانہ کعبہ سے علی کو لے کے آئے تھے, 17 رجب کو معراج سے لے کر آئے. سبحان اللہ. صلوات پڑھے ہونا بھائی. دلیل ہو گئی پوری بھائی, جو چیز انسان چیز لے کے آئے گا وہی چھوڑ کے جاتا ہے. تو نبی نے کیا کہا, دو چیزیں, دو وزنی چیزیں, ثقلین, دونوں کا وزن برابر ہے, دونوں کتاب کا اہل بیت کا بھی ثقلین ہے نا. کتنی وزنی ہے نبی نے بتایا, کتنی وزنی ہے, 1 کلو کی, 2 کلو کی, 10 کلو کی, 20 کلو کی, 1 کوئنٹل, 2 کوئنٹل, 20 کوئنٹل. کتنا وزن ہے ان میں, بہت وزن ہے. کتنا وزن ہے کس سے معلوم کرے بھائی, کون بتائے گا؟ کوئی مولوی, کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی فاضل, کوئی کامل, کوئی مجتہد, کوئی علامہ, کوئی بتائے کتنا وزن ہے ان میں اہل بیت میں, قرآن میں. تو بھائی یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے, اور کوئی بھی چیز ایسی ہے نہیں جو قرآن میں نہ ہو. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب المبین, ہر شے قرآن میں موجود ہے. تو پھر ان کا وزن بھی ہوگا. پھر بھائی جب ہر شے ہے تو ان کا وزن بھی ہوگا. تو ہم کس سے معلوم کریں؟ تو کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو قرآن سے معلوم کرو نا. ہم نے قرآن تو بتا اہل بیت میں کتنا وزن ہے. قرآن نے کہا سنو میاں, میں اپنا وزن تو بتا سکتا ہوں, میں اپنا وزن بتا سکتا ہوں, قرآن کا اہل بیت کا وزن نہیں بتا سکتا. ہم نے اچھے سے تو اپنا وزن بتا دیں. تو قرآن نے کہا لو انزلنا هذا القرآن ولو ان القرآن لو انزل هذا القرآن شبالا سيرت به الجبال لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جاتا, یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. بھئی قرآن نے کس کا وزن بتایا؟ اپنا وزن. کتنا وزن قرآن ہے یہ؟ پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ پہ نازل ہو جاتا. کیا یہ قرآن ہمارے گھر میں نہیں ہے؟ الماری کی زینت نہیں ہے قرآن؟ الماری زینت ہے کہ نہیں؟ الماری کو ٹوٹی چٹکی ہو کہیں سے نہیں, تو پھر قرآن کا دعویٰ پھر معاذ اللہ, قرآن کا دعویٰ بھی صحیح ہے. اصل میں یہ آیت ایک سوال کا جواب ہے راہل بھائی, ایک سوال کا جواب ہے. سوال کیا ہے وہ؟ جب 16 رجب کو رسول اللہ خانہ کعبہ میں آئے, صلی اللہ محمد وعلی محمد. میں نے آج پہلے ہی کہا ہے کہ آپ لوگوں کو محنت کرنا پڑے گی. مولا میں تھوڑا ساتھ دے دیں. جب رسول اللہ 16 رجب کو خانہ کعبہ میں آئے اور چچی کی آغوش میں بھائی کو دیکھا, کیا کہا چچی نے؟ اس نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی ہیں, دودھ بھی نہیں پیا ہے, لاؤ مجھے دے دو. جیسے اپنے آغوش میں لیا, آنکھیں کھول دی, آنکھیں کھول گئی, دیکھ لی صورت. ایک سوال کروں گا, مولا اتنا تو بتا دیں آپ, 3 دن ہو گئے آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ دودھ بھی نہیں پیا آپ نے. کہا کہ دیکھو میں جس کے لیے آیا ہوں اگر چہرہ دیکھوں گا تو اس کا
اگر کچھ کھاؤں گا پیوں گا تو اس کے ذریعے سے اب کچھ کھایا پیا بس اتنا کیا. رسول نے اپنی زبان آگے بڑھائی, ادھر سے علی کی زبان بڑھی. اب یہ پتہ نہیں زبان کون دے رہا تھا کون لے رہا تھا. صلوات پڑھو علی محمد. زبان بڑھی رہا, رزق ملا, آنکھیں کھل گئی. جب آنکھیں کھلی تو نبی نے سوال کیا, اے پروردگار تو نے میرے بھائی کو خانے کعبہ میں پیدا کیا ہے. دیکھیے عام طور سے بات ہوتی نہیں ہوتی, یہ فلاں کا بچہ فلاں ہاسپٹل پیدا ہوا ہے, ہوتا نہیں ہوتا. فلاں کا بچہ فلاں جگہ پیدا ہوا ہے, سوال ہوتا نہیں ہوتا. تو بھائی فخر کا مقام کھڑا نبی کے لیے. اے اللہ تو نے میرے بھائی کو خانے کعبہ میں پیدا کیا ہے. اب ادھر سے آواز آئی, لو انزلنا ھذا القرآن, اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو جاتا, اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. بھائی حاضہ ہے, حاضہ حاضہ مطلب کیا عربی میں جی, حاضہ ہمیشہ سامنے والے کے لیے آتا ہے جو بالکل ظاہر ہو سامنے ہو. جیسے حاضہ رجل یہ مرد ہے, حاضہ طفل یہ بچہ ہے. تو یہ حاضہ سامنے والے, حاضہ میں یہ بیگ ہے سامنے والے کے لیے آتا ہے حاضہ. تو اب وہاں کون تھا؟ فاطمہ بنت اسد مولا کائنات, آغوش میں ہے علی. آغوش میں علی ہے, تب سے حاضہ ہے. اگر ایسے نہیں سمجھے تو ایسے سمجھے. جب غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے کہا تھا من کنتو مولا ہو فحاضہ, فحاضہ یہ وہ والا نہیں, یہ حاضہ یہ. تو مطلب یہ ہے حاضہ سامنے والے کے لیے آتا ہے. تو اب صاحب ہم نے تعریف معلوم کی, وزن معلوم کیا قرآن کا, وہ نکل آیا میرے مولا کا. یہ تو معجزہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہم نے معلوم قرآن تو اپنا وزن بتا دے. قرآن نے جب اپنا وزن بتایا وہ کس کا نکلا؟ مولا کا نکلا, مولا علی کا نکلا. اب دنیا حیرت میں ہے صاحب, یہ علی کو ہر جگہ علی کو لے کے آتے ہیں. بھیا ہم سے نہ ٹکراؤ, اللہ کا ٹکراؤ, اللہ کے کلام کا ٹکراؤ. سلام پڑھے علی محمد. تو یہ قرآن. اب صاحب قرآن نے اور صفت بتائی اپنی, ولو ان القرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. قرآن نے کہا جس میں یہ 3 صفتیں ہوں, 3 صفتیں وہ اسے قرآن پڑھو. وہ قرآن ہے جس میں 3 صفتیں. کون سی؟ جو پہاڑوں کو چلا دے وہ قرآن, جو زمین کو قطع کر دے وہ قرآن, جو مردوں کو زندہ کر دے. 3 صفتیں ہیں قرآن مجید میں, جس میں یہ صفتیں ہوں وہ قرآن ہے. اسے مان لو قرآن کہہ رہا ہے یہ. اب عزیزان محترم ہم نے یہ دیکھا, ایک صاحب آئے, مولانا صاحب چلیے ہمارے ساتھ. کہا ہمارے ساتھ تو چلے, آپ نے بتائیے تو صحیح. تب ہمارے ابا ہے نا بہت دنوں سے بیمار ہیں, روح نہیں نکل رہی ان کی. چلیے تو بھیا ہم نے بھی کہہ دیا تم نے غلط ایڈریس پہ آ گئے. ہم تو مولوی صاحب ہیں, ملک الموت ہو نہیں ہے. ہم مولوی صاحب ہیں, ملک الموت نہیں ہے بھائی. روح قبض کرنا ہمارا کام نہیں ہے. تو مولوی صاحب روح قبض نہیں کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے؟ تو تمہیں قرآن پڑھنا ہے, تمہیں قرآن پڑھنا ہے. قرآن میں بھی کیا پڑھنا؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین پڑھ دو, کیا ہوگا پھر؟ آسانی سے روح نکل جائے گی. سورہ یاسین میں 7 مبینیں, پہلی پہ نہیں, دوسری پہ, دوسری میں تیسری پہ, 7 تک مبین تک پہنچتے پہنچتے روح نکل جائے گی. یقین ہے نہیں ہے؟ یقین ہے بات کا؟
تو جب یہ یقین ہے کہ ساتوں مبین پڑھنے کے بعد روح نکل جائے گی تو وہ قرآن نہیں ہے یہ جو مردوں کو زندہ کرے، یہ تو زندہ کو مردہ کر رہا ہے۔ یہ قرآن زندہ کو مردہ کر رہا ہے۔ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ جو مردے کو زندہ کر دے۔ اب پھر ایسا قرآن تلاش کرو کائنات میں کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہو، ایسا قرآن لے کر آؤ کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہو۔ لاؤ ایسا قرآن ہے کوئی؟ تو بھائی قرآن تو ایک ہی ہے کہ اس کے مثل لے آؤ۔ بھائی نبی نے تو کہہ دیا ہے قرآن مال علی وانگل مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ مانو بھائی تو صاحب کوئی لے کے آئے جواب نہیں۔ ہم نے دیکھا وہ ایک جگہ پہ دیکھا ہم نے کہ ساتھ جب مولا کے ساتھ کمبر چل رہے ہیں، اشارہ پڑھا ہوگا تو ہم نے دیکھا ایک مقام پر جب مولا کائنات اپنے ساتھ جناب کمبر کو لیے جا رہے تھے، ایک قبرستان سے گزرے، تو ایک قبر پڑی۔ ادھر توجہ کیجیے گا، بہت ہی اقتدار کے ساتھ پڑھنا ہے مجھے آج انشاءاللہ، لمبی مجھے اور عباس کے ساتھ انشاءاللہ پھر اللهم صل على محمد وآل محمد یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو مولا کائنات اپنے مولا کمبر کو لیے ہوئے جا رہے ہیں، قبرستان سے گزرے، قبر پڑی۔ کیا کیا مولا نے؟ دیکھیے جب تک آواز نہیں ہوتی ہے پتہ نہیں آتا ہے کس چیز، کتنی تاریخ مضبوط ہو، کتنی اچھا واقعہ ہو، اور اگر واقعہ اچھا نہیں ہے، تاریخ اچھی نہیں ہے اور آواز ہے تبھی مزہ نہیں آئے۔ یہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہم اس سے دور ہو جاتے تھوڑا، کوئی بات کھانے نہیں دیں گے، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وزیران محترم گزرے، قبر پڑی، مولا کائنات نے ٹھوکر ماری قبر پر، قبر شکافتہ ہوئی، قبر پھٹی، اس سے مردہ نکلا زندہ ہو کر۔ اس نے علی کو سلام کیا، علی نے سلام کا جواب دیا، مردہ قبر کے اندر، علی آگے بڑھے، ایک قبر اور پڑی، کہا کمبر کہاں مولا، پانی دینا، پانی لیا، وضو کیا، نماز پڑھی، دعا کی، قبر شکافتہ ہوئی، مردہ زندہ ہو کے قبر سے باہر آیا، علی کو سلام کیا، علی نے سلام کا جواب دیا، مردہ قبر کے اندر۔ اب جو مولا علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب قمر کانپ رہے تھے، قمر کانپ رہے تھے۔ قمر تمہیں کیا ہو گیا؟ مولا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مولا سمجھ جو ہاتھ بند رہنے والا مولا کے سامنے، جب مولا علی اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، جو ہر وقت ساتھ میں رہ رہا ہے، جب اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتے مولا، تو ہما شما کی سمجھ میں کیا آ سکتے؟ صلوات مولا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ مولا وہاں آپ نے ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کیا، اور یہاں آپ نے وضو کر کے نماز پڑھ کے دعا مانگ کے مردے کو زندہ کیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ سنو قمر، وہاں میں نے مردے کو قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو اس لیے زندہ کیا
تاکہ زمانے والے سمجھ لیں کہ علی کو موت و حیات اختیار ہے. سبحان اللہ. علی کو موت و حیات اختیار ہے. یہاں وضو کر کے نماز پڑھ کے دعا مانگ کے مردوں کو زندہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کئی لوگ علی کو خدا نہ سمجھ لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلوات بول رہے ہیں. صلی علی محمد جس میں یہ صفت پائی جائے قرآن راشدان محترم دو صفتیں اور ہیں. زمین کو قطع کرنا, مردے کو زندہ کرنا, پہاڑوں کو چلانا. یہ صفتیں علی میں ہیں, قرآن میں ہیں. اس کے اندر پائی جائیں گی اسے قرآن مان لو. ہے کوئی ایسا خیرات عالم میں نہیں ہے. میں ایک بات اور عرض کر دوں, تیسری بات انشاءاللہ پھر کروں. تو یہ تھا پتہ کیسے چلا, کس نے بتایا کہ علی نے پہاڑوں کو چلایا؟ آپ نے قرآن کبھی دیکھا کہ پہاڑ چلا ہو؟ تو ہم نے کس کی بات پہ یقین کیا؟ کس کی بات پہ یقین کیا؟ ان کی بات پہ یقین کیا جو مسلمان بھی نہیں, علی کو مانتے بھی نہیں. انہیں کیسے یقین ہو گیا؟ تو انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا, کیا دیکھا انہوں نے؟ کہ جب نبی مباہلے کے لیے نکلے, تو نصارہ نجران کے بڑے عالم نے دیکھا کہ دیکھو نبی کسی کو لے کے آ رہے ہیں, کسی کو لا رہا نبی. تو اس نے دیکھا کہ نبی کے ساتھ تو ایسا کوئی ہے نہیں, کوئی چند لوگ ہیں, چند. یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کے ساتھ بہت بڑا مجمع ہوگا, پورا مدینہ ہوگا. کتنے لوگ ہیں؟ کہ ایک نبی آگے محمد ہے, ان کی گود میں ایک بچہ ہے, ایک بچہ انگلی پکڑے ہوئے ہے, ایک مسور ہے ان کے پیچھے, اس کے پیچھے علی ہے. تو بس کہاں. اب یہ دیکھا, دیکھنے کے بعد تو اس نے پھر کتاب کو پلٹا, پلٹنے کے بعد دیکھنے کے بعد کہا, اب جو دیکھا اس نے کہا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے, ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے, ان سے بحث نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں, ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو پہاڑوں کو اشارہ کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ کھڑا ہوا نظر آئے. ہٹتا ہوا نظر آئے. تو سب انہوں نے چہرے دیکھے. کس کا چہرہ دیکھا؟ نبی کا چہرہ روز دیکھتے تھے, علی کا چہرہ دیکھتے تھے. جس کا چہرہ نہ دیکھنا تھا اس کا دیکھا ہی نہیں. نقاب میں حسن حسین, ان کا چہرہ مسجد میں آتے دیکھتے تھے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ یہ لوگ کیا کہا کہ سنو, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے جب یہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو سب پہچان لی جاتے ہیں, لیکن جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کی کیا بساط ہے, جبریل بھی نہیں پہچان پاتا ہے. اس کی بھی مجال نہیں ہے پہچان لینے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ہار مان لی اور کیا کہا, یہ سچے ہم جھوٹے. بہت دشوار ہے اپنے کو جھوٹا کہہ دینا, لیکن دیکھ رہے ہیں نا یہ سچے. اگر انہوں نے بددعا کر دی, قیامت تقریب نسل برباد. اچھی تو بہت ساری باتیں تھیں لیکن ہم نے بہت چھوڑ رہا ہوں. انہوں نے اپنی ہار مان لی, ہم جھوٹے یہ سچے. کس نے کہا؟ نصارہ نجران نے. میدان میں کہا انہوں نے یہ سچے ہم جھوٹے. تو اب ماننا پڑے گا کہ نبی کے مقابل میں جو بھی آئے گا نبی سچے وہ جھوٹا, نبی سچے وہ جھوٹا. علی کے مقابل میں جو بھی آئے گا علی سچے وہ جھوٹا. اب دیکھو تاریخ میں کون آیا تھا,
تو ماننا پڑے گا وہ جھوٹا، علی سچے۔ حسن کے مقابلے میں جو بھی آئے گا ماننا پڑے گا حسن سچے وہ جھوٹا، حسین کے مقابلے جو بھی آئے گا ماننا پڑے گا حسین سچے وہ جھوٹا، بی بی فاطمہ کے مقابلے میں جو بھی آئے گا ماننا پڑے گا فاطمہ سچی وہ جھوٹا۔ اور عزیزوں دربار میں جو گئی تھی نا حق مانگنے نہیں گئی تھی، بلکہ یہ جو لعنت آئی تھی آسمان سے نا یہ گلے میں پہنانے کے لیے گئی تھی، میں سچی ہوں یہ جھوٹے ہیں۔ صلوات سبحان اللہ۔ عزیزان محترم کیا کہنا ہے عزیزو، اللہ نے زمانہ انہی کے لیے خلق کیا تھا، یہ سچے ہیں، ہر مقام پہ سچے ہیں، قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے لوگ کے نیزہ پہ بلند ہو کے بتا دیا کہ میرے نانا نے کہا تھا وہ میں آج تلاوت کر کے بتا رہا ہوں، نہ قرآن ہم سے جدا ہے اور نہ ہم قرآن سے جدا ہیں۔ ایک علی والے کو، ایک حسین والے کو یہ ہونا چاہیے، نہ قرآن اس سے جدا ہو نہ قرآن سے جدا ہو۔ اور عزیزو انہوں کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرنا کئی ساری وجہ ملتی ہے۔ کبھی جب بھیڑ ہوتی تھی نا بہت زیادہ، لوگ اہل حرم کی طرف دیکھتے تھے تو ان کی توجہ ہٹانے کے لیے مولانا حسین انہوں کے نیزہ سے تلاوت کرتے اللہ اکبر۔ اور جب یہ قافلہ شام کے بازار میں آیا، شام کا بازار عزیزو، جب بھی کسی نے معلوم کیا ہمارے آپ کے چوتھے امام سے مولا سب سے زیادہ پر مسائب کہاں پڑے، تو آپ یہی کہتے تھے شام الشام الشام۔ کیا مطلب؟ بازار شام، زندان شام، قید خانہ شام۔ ہاں زادارو، جیسے ہی یہ قافلہ بازار شام میں پہنچا ہے نا تو منادی نے ندا کی اور آواز دی، جس کسی کو بھی علی سے بدلہ لینا ہو وہ آج لے لے۔ تو لوگوں نے کہا علی کی شہادت تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، ہم ان سے بدلہ کیسے لیں؟ کہ ان کی اولاد آج بازار شام کے دربار میں کھڑی ہوئی ہے، بازار میں کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، بغض اتنا تھا علی سے، جو جس کے ہاتھ میں آیا وہ لے کے چلا۔ اور عزیزو تاریخ میں ملتا ہے پتھر تھا پتھر مارے، کچھ نہ تھا تو اپنے انگارے لے کے آتے تھے، کوئی اہل بیت تھا پہ انگارے ڈالتے تھے، کوئی پانی اور خاک ملا کے ڈال رہا ہے۔ عالم یہ ہے، بس احساس کر لیجیے گا عزیزو، آپ احساس کر کے جتنا گریہ کرنا چاہ کر سکتے ہیں۔ جب اہل حرم اپنا قدم اٹھاتے تھے اور دوسری جگہ پہ رکھتے تھے تو بازار شام کی جگہ رنگین ہو جاتی تھی، خون سے لال ہو جاتی تھی، اتنا خون بہایا گیا ہے۔ آزادارو، ایسے عالم میں جناب زینب کے پاس جناب سکینہ آئی اور انہوں نے کہا، اے کبھی اماں، میری ایک التجا ہے، میری ایک گزارش ہے۔ بولتے ملے، بیٹا بولو کیا گزارش ہے؟ آوازی، کبھی اماں، یہ جو عورت بیٹھی ہوئی ہے نا، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے گا،
ہاں زیادہ بس احساس کر لیجیے گا ربی اماں اب اس کے لیے دعا کر دیجیے گا آواز بھی بیٹھی تم تو پہلی دفعہ شام آئی ہو کیا تم اسے جانتی ہو کیا تم اسے پہچانتی ہو آواز ہی نہیں جانتی نہیں ہوں پہچانتی نہیں ہوں پھر دعا کیوں کروا رہے ہو آواز ربی اماں سب کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جزاک اللہ ہاں دادا تاریخ میں ملتا ہے 72 گھنٹے اہل بیت حرم کو شام کے بازار میں کھڑا کیا گیا اور جب دربار آراستہ ہو گیا آخری جملہ آخری فقرہ ہے عمل سما میں ہاں دادا تاریخ ملتا ہے ایک مرتبہ منادی ندا کی ان اہل حرم کو اسی حالت میں دربار میں لے کے آیا جائے جیسے ہی یہ آواز جناب زینب نے سنی برجستہ کہا کس کی مجال ہے جو ہمیں دربار میں لے جائے کون لے جائے گا ہمیں دربار میں ارے میرا بھیا پاس نہیں رہا تم زینب کو مجبور سمجھتے ہو حسین نہیں رہا مجبور سمجھتے ہو اللہ اکبر آواز دی سکینہ میرے قریب آؤ رقیہ میرے قریب آؤ ام کلثوم میرے قریب آؤ باب ام لیلا میرے قریب آؤ ام فروہ میرے قریب آؤ سب نے ہم بیویوں کو جمع کیا اماں بلسا میرے قریب آؤ تمام بیوی آ گئی تو میں بد دعا کرتی ہوں آپ آمین کہنا ہاتھوں کو اٹھاؤ جیسے جناب زینب نے ہاتھ کو اٹھایا ایک مرتبہ آپ کی نگاہ سر حسین پہ پڑ گئی دیکھا ارے بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے آواز اے میرے بھیا تجھے کس نے رلا دیا سر سے آواز اے میری بہن اسی طرح سے دربار میں چلی جاؤ یہی میرا مقصد ہے اسلام کو بچانا ہے اللہ